لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا نبي الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ و جلیلہ سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، خاص کر کے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ ماہ مقدس اللہ تبارک عطا فرمایا، جس ماہ مقدس میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور کے سب کے ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری سحری افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آج دوسرا روزہ جو کہ اپنے اختتام کو ہونے والا ہے، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا کروڑا شکر ہے۔ آج ہم 30واں سپارہ اس کی دوسری صورت جو ہے اس کا ہم تفسیر کریں گے، سورہ النازعات۔ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پچھلی صورت میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے محبوب، جو قیامت کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں ان کو بتاؤ کہ قیامت کے بارے میں سوال جو کرتے ہوئے اس کے بارے میں جو تم آرگیومنٹ کرتے ہو، ایک گروہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے اور ایک کہتا ہے، تو ان کو ذرا میرے احسان تو یاد دلاؤ کہ جسے بتایا اللہ نے کہ میں نے کیا کیا احسان کیے، زمین بنائی، اس میں سے باغات اگائے، بہت سی چیزیں دی۔ اس کے بارے میں جو جھگڑا کرتے، کس بات سے جھگڑا کرتے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی ہی صورت سے آگے یہ جو دوسری صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ہی ذکر فرمایا کہ انسان جو یہ قیامت کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے بارے میں جانتا نہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اسی طرح سے بیان فرمایا ہے، اس سے ہی ملتا جلتا بیان آگے چلتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے ان کی جو غوطہ لگا کے کھینچ لاتے ہیں۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ وہ نازعات غرقا، اب غرق سے مطلب ہے غوطہ لگا کے جو کھینچ کے لانے والے۔ اب غوطہ خور اور کس چیز میں غوطہ لگایا جاتا ہے اور کہاں سے کھینچ کے لاتے ہیں، اب اس کے بارے میں علماء نے مختلف علماء نے تفاسیر فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابن عباس اور دیگر مفسرین کی یہ رائے اور یہ قول ہے، اور یہی سب صحیح قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو فرشتے روحوں کو کھینچ لاتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں روح کا بیان ہے، جب یہ روح کافر کی روح کھینچی جاتی ہے، کافر کی روح جب کھینچی جاتی ہے اس کو اس میں نکالتے ہیں، اس کے ناخنوں سے اور اس کے ہڈی کے جوڑوں سے کھینچی جاتی ہے، اور وہ اس طرح دردناک انداز میں کھینچی جاتی ہے۔ جب اس کو کھینچتے ہیں پھر اس کی روح کو کھینچنے کے بعد جو تکلیف اسے ہوتی ہے، اس کو مزید اس کو سزا دینے کے لیے اس کی روح کو آگ میں گوتا دلایا جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس لے کر آیا جاتا ہے۔ تو ایک تفصیل یہ رہتی ہے کہ بندے کی جب روح کو نکالا جاتا ہے کہ جو سوال کرتے ہیں محبوب، جو سوال کرتے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ جو جب وہ غوطہ لگائے گا۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ جب روح منافق کی یا کافر کی یا گنہگار انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح خوف سے ڈوب جاتی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں ڈوب جاتی ہے، تو وہاں فرشتے جا کے وہاں سے اس کو کھینچ کے لے کر آتے ہیں۔ یہاں یہ بھی روایت ہے، ایک روایت ہے کہ ان کی ناخن اور جسم کے جو جوڑ ہیں ان جوڑوں میں سے روح کو کھینچا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے روح کو نکالنے کے بعد جہنم کی آگ میں ان کو غوطہ دلایا جاتا ہے، پھر وہاں سے ان کو گھسیٹ کر لے کے آیا جاتا ہے ان کی روحوں کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روحوں کو کھینچ کے لے آتے ہیں، مجھے ان کی قسم ہے۔ وہ ناشطات نشطا، اور پھر بندہ آسانی سے بند کو پھر آسانی سے کھولنے والے ہیں وہ، یعنی کہ وہ بند، اب اسی کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم کی جو آگ کا جو بند ہے اس بند کو کھول کر وہ ادھر اس کو روح کو لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر فرماتے ہیں علماء کہ دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو جوڑ ہے انسان کے جسم کے جوڑ ہیں جو بند ہیں،
تو وہ جو فرشتے ہیں وہ ان جوڑوں کو کھینچ دیتے ہیں اور یہاں سے روح کو واپس کھینچ لاتے ہیں. تو اللہ قسم کھاتا ہے ان فرشتوں کی کہ جو روح کو کھینچ لاتے ہیں بندے کے جوڑ سے, جہاں جہاں بھی بند ہو وہ ہر بند کو کھول کر وہاں سے نکال لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہنم کے جو آگ کا جو دروازے ہیں جو بند ہیں ان دروازوں میں سے کھول کے وہاں ان کو غوطہ دلا کے وہاں سے ان کی روح کو کھینچ کے واپس لاتے ہیں. والسابقات سبقا, اور تیزی سے تیرنے والے, اور یعنی وہ ایسے غوطہ خور ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے تیرتے ہیں کہ بندے کو پل بھر کی بھی خبر نہیں ہوتی, یعنی پلک جھپکے اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے وہ, تو اتنی رفتار سے وہ جاتے ہیں وہ فرشتے, اور وہ اتنی سی رفتار میں سب کچھ یہ کام کر لیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا, اور پھر وہ جو تعمیل میں سبقت لے کر دوڑنے والے. اب یہاں سے مراد کہا کہ جو سبقت لے کے دوڑنے والے جو فرشتے ہیں, اس سے مراد ہے کہ جو مومنوں کی روح جب وہ نکالتے ہیں, ایسے فرشتوں کا گروہ جو مومنوں کی روح کو نکالتا ہے, those are the angels who take the souls out of the believers and from the salih people, they take the soul towards Allah subhanahu wa ta'ala, and every angel rush to reach Allah subhanahu wa ta'ala before the other soul. ہر فرشتے کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک روح کو میں لے کے جاؤں تاکہ رب ذوالجلال مجھ سے خوش ہو جائے. تو اللہ ان کی قسم کھاتا ہے کہ میں ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہوں جو روح کو لے کر تیز دوڑتے, یعنی فرشتے جو نیک روحوں کو لے کر تیز دوڑتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم یہ نیک بندوں کی روح کو لے کر آتے ہیں. تو ان کی قسم اللہ فرماتا ہے ابصارها خاشعہ, کہ پھر حسب حکم ہر کام کا انتظار کرنے والے, یعنی کہ جو بالکل انتظار کرتے ہیں, ہر کام کا انتظار کر رہے ہیں, اور جس روز تھرتھرائے گی والی, یعنی اب جب موت کا ذکر کہا کہ جب موت آئے گی تو وہ کب کپی ہوئی آئے گی, اس طرح کہ بندے کے کب کپی چھوٹ جائے گی, جسم کانپ جائے گا, لرزہ ہو جائے گا جسم کو. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ زمین کانپے گی, قیامت کا ذکر ہے کہ زمین کانپے گی, ریزہ ہو جائے گی. بعد کا پہاڑ ہیں جو آپس میں اتنا کانپیں گے کہ وہ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائے, یعنی قیامت کے نزدیک. اور بعض نے کہا کہ جب موت آتی ہے تو بندے کی جب موت کا آنے کا ذکر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو گھبراتی ہے, اور پھر اس اپنے ساتھ بہت سی جو موت کے بعد ہونے والے واقعات ہیں ان واقعات کی سزا کے بارے میں بھی وعید لے کر آتی ہے. یعنی ایسی وہ خوفناک انداز میں آتی ہے کہ بندے کو اگر نیک ہے تو اس کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے, اور اگر بد ہے تو موت کے بعد اس کو جو سزائیں ہونے والی, جو مشکلات پیش آنے والی ہے, ان کی ایک خوفناک خبر بھی ان کے لیے لے کر آتی ہے, لرز آتی ہے. اسی کے حوالے سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جس میں حضور پاک نے فرمایا, ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ربیع بن کعب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ جاتے تھے, رات کو اٹھ کر رونے لگتے تھے. حضور علیہ السلام used to wake up in the middle of the night and start crying, start shedding the tears, and then Hazur alayhi salam used to call for the people, oh believers, remember that thing which is about to come to you. When it comes to you, it will shake you. It will shake you very badly in the dunya, and then it will come with the news which will not be good for you afterwards. So wake up and understand the reality of the life after that. یعنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ اشارہ فرماتے تھے کہ موت آنے والی ہے, جب یہ آئے گی تو اس طرح تمہیں ہلا کے رکھ دے گی کہ تمہیں گھبرا جاؤ گے, اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا اس کے لیے بھی بڑی سختی لے کر آئے گی. تو اس موت کی زندگی کے بارے میں تیاری کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. خیر پھر آگے اللہ فرمایا یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما ناخرہ. اللہ فرماتا ہے کہ پھر جس روز تھرتھرائے گی, تھرتھرانے والی ہے, جب وہ آئے گی تو پھر وہ اس طرح آئے گی بندے کو ہلا کے رکھ دے گی. وہ قیامت کی جو گھڑی ہے جب موت آئے گی تو اس کے لیے, اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا. and then you will have another straight after that, and then you will have another promise of Allah subhanahu wa ta'ala which will fulfill. اب یہاں اس نے مراد کہا کہ پہلا جھٹکا جو سے مراد ہے, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا, جب اللہ سبحانہ وتعالی will order the Israfil alayhi salam to blow the horn, he will blow the horn, everything will come to an end, everything will be shattered into pieces, everything will be destroyed, all the earth, skies, including angel Israfil alayhi salam. Then Allah subhanahu wa ta'ala will create angel Israfil again, and then Allah subhanahu wa ta'ala will order him again to blow the horn second time. When Israfil alayhi salam blow the horn second time, everything will come back to the life. یعنی جو مردے جو پہلے سے چلے گئے تھے ختم ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو دوسرا جو جھٹکا ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا
تو اپنی قبروں سے یہ اٹھ کے باہر دوڑیں گے، اور ہر شخص اسی طرح اپنے جسم اپنی قبر سے، جہاں جہاں کسی کی قبر ہے، جو اسی کو جانور کھا کے وہ جانور کے پیٹ سے اسی طرح نکل کے آ رہا ہوگا. تو ہر کسی کو جہاں جہاں پہ جس کے کسی کا جسم کا حصہ اور ٹکڑے ہوں گے، وہ وہاں سے ہی اٹھ کے دوڑیں گے اللہ کی طرف، اور وہ گھبرا جائیں گے اس وقت کہ وہ اس کا ذکر اللہ نے باقی. پھر ایک اور جھٹکا آئے گا، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. All those people when they wake up they will have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala that what we have done in our life. اور وہ موت اور جو زندگی جو بندہ مرنے کے بعد اور دوبارہ اٹھنے کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں علماء نے فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زندگی ہوگی کہ ایک لمحہ پلک جھپکنا بھی ان کے لیے زیادہ لگے گا. وہ یہاں تک، اور ایک روایت میں یوں آیا کہ جو لوگ مریں گے، مرنے کے وقت جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کی زندگی میں when anybody is about to depart from the dunya, they feel that this is the time of Asr. After the Asr Salah is the Maghrib Salah when the sun sets. They feel that life, sun of their life is setting. جب بندے کی جان نکل رہی ہے تو اس کو ایسا جس مرضی ٹائم پہ جان نکلے اس کو محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا سورج جو ہے وہ ڈوبنے لگا ہے. اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہی کہیں گے کہ جب قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو زندگی کا موقع ہی نہیں ملا. We did not even have the opportunity to go in the dunya and do something. We only saw the day the life began at Zuhur time, and by the time it was Asr time and you have called us here. ہمیں تو موت آ گئی، ہمیں تو اتنی سی زندگی ملی ہے. We only lived a very short life. ہمیں تو ظہر کا ٹائم تھا، سورج اپنے سوا نیرے سے ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے لگ گیا تھا. اس وقت تو ہم نے زندگی کو دیکھا ہے، اور جب سورج ڈھلکنے لگا اسی وقت ہماری جان قبض کر لی. ہمیں تو تھوڑا سا لمحہ ملا. بعض نے کہا کہ یہ جو لمحہ ہے ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے پلک جب وہ کہیں گے بائت اللہ ایک مرتبہ جب ہم دنیا میں گئے اور پلک جھپکی تو ہم یہ تم نے آج ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیا، یعنی اتنی سی زندگی. And today when we look at us, we're busy in this life, but on that day we may realize this کہ ہماری زندگی کا جو معاملات ہے دنیا میں ہم نے جو کیا ہمیں تو بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن وہاں لگا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ زندگی ہمیں ملی ہی نہیں تھی شاید. بالکل ایک لمحے کی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا کا جو وہاں کے جو معاملات ہیں یہاں کے ہزاروں سال ہو اور وہاں ایک پل، وہ زندگی ایسی ہے. اس زندگی کا ایک پل یہاں کے ہزاروں سال کے برابر ہے. اب جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرا ہوگا شخص، تو اس زمانے سے اب قیامت نہ جانے کب آنی ہے قیامت، جب بھی قیامت آنی ہے اس وقت، اور پھر قیامت کے بعد دوبارہ کتنا عرصہ قیامت کا معاملہ رہے گا. دوبارہ اللہ اسرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے، پھر وہ ہارن بلو کریں گے، اور پھر اس کے بعد زندگی میں آگے یہ نہ جانے کتنا عرصہ یہ رہے گا معاملہ. We cannot even imagine the time which is going to be at that time when Allah subhanahu wa ta'ala will wake us up again. But for us, when we depart from the dunya, when we wake up again after the life, that time we'll only feel it's only a moment. It's just a blink of an eye. آنکھ جھپکنے کا ہی بس معاملہ رہے گا، یہی بندے کو وہاں اس وقت محسوس ہوگا. تو یہ موت کی جو منظر ہے اس کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا کہ بندے کو پتہ نہیں چلا کہ ایک آنکھ جھپکی اور وہ کانپ رہے ہوں گے پھر خوف سے. Everybody will be shivering and shaking badly with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala that what we have earned in the dunya, our amal are nothing. We have earned nothing in the dunya. It was only very short amount of time. And their head will lower down, their eyes will lower down with the shame. And this is only those people who have done some bad things. And those who are wali of Allah subhanahu wa ta'ala, those who have done good deeds, even they will be shaking badly, but not with this, with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, whether He is going to accept our a'mal or not. وہاں انبیاء کرام کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. Everybody, even the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala will say nafsi. اذهبوا الى غيري, go to somebody else, maybe they help you. وہاں تو مطمئن تو وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، جو جن کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے جو مطمئن لوگ ہو، مطمئن روحوں والے، وہ قریب آ جائے، وہ لوگ ہیں، انہی کی بخشش ہوگی، وہی کامیاب لوگ ہوں گے. ہمارے جیسے کو تو اللہ بس کو اللہ اپنا کرم کرے تو ہم بخشش فرما دے تو ہو جائے، ورنہ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا ہمارا. تو وہاں ہر شخص کانپ رہا ہوگا، ہر شخص کی آنکھیں ڈر کے جھکی ہوئی ہوں گی. اور کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں. اور دن تو اب اللہ ان کا فرماتا کہ یہ قیامت کا منظر ہے، ان لوگوں کو کیا یہ سمجھ نہیں آتی؟ اور یہ آج اس دنیا میں ہم سے سوال کرتے ہیں، محبوب جو آپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہمیں اللہ واپس پھر سے الٹے پاؤں پلٹا دے گا؟ Meaning when we come to the dunya, we lived our life, then we die,
Will Allah subhanahu wa ta'ala make us up again? How is it possible that Allah subhanahu wa ta'ala will wake up us again? अब आगे से वो कहते हैं कि हम तो इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा क़ालू तिल्का इज़ा कर्रतिन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा। अब फरमाते हैं कि हम वापस उल्टा लौटाया जाएगा जब हमारी हड्डियां भी बोसीदा हो चुकी होंगी। When our bones even get shattered and they turn into pieces, they turn into a soil, उस वक्त अल्लाह हमें वापस लौटा देगा। बोलेंगे तो ये वापसी तो बड़े घाटे की है। दिस काइंड ऑफ अब इस तरह का वापस लौटना, दिस वे ऑफ रिटर्निंग बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट काइंड ऑफ लाइफ इज सच अ लॉस फॉर अस। सो व्हाई शुड वी नीड दैट काइंड ऑफ लाइफ? अब ये कुफार मजाक उड़ा रहे हैं कि जो जिंदगी क़यामत के बाद आएगी, जो जिंदगी मौत के बाद आने वाली, ये कैसी जिंदगी है? ये तो बड़े घाटे की जिंदगी है। जिंदगी तो ये जिसे हम जी रहे हैं, वो तो जिंदगी नहीं, हम मर गए, गल गए, सड़ गए और फिर भी हमें वापस लौटा लेगा अल्लाह तबारक व तआला। ये तो बड़े घाटे का सौदा हुआ फिर कि वही जिस्म, वही हड्डियां, मिमिक्री आउट ऑफ दिस, कैसे ये मुमकिन है? वो इस तरह से कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं महबूब, ये कहते हैं घाटे का सौदा है, तो बस फकत एक झिड़क काफी, इनके लिए तो एक झिड़क काफी है। Only once Allah subhanahu wa ta'ala will warn them once, इनके लिए वही काफी है। बस एक मरतबा को इनको झिड़क दिया जाए, डांटे, इनके लिए तो वही काफी है। ये लोग किस चीज की बात करते हैं मेरे महबूब? तो तुम इनसे क्या बात कर रहे हो? फिर जब उस दिन उस मैदान में आएंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी बोल सके। रब्बुल जलाल के सामने, अल्लाह के सामने, अल्लाह के जाहो जलाल के सामने किसकी मजाल है कि कोई सर उठा जाए? अल्लाह फरमाता है कि इनके लिए तो एक झिड़क ही काफी है। ये क्या ये जो बातें करते हैं? फिर वो फौरन खुले मैदान में जमा हो जाए। फिर जब अब यहाँ इस झिड़क से मुराद एक ये भी ली गई, कहा कि ये जो झिड़क से मुराद यहाँ ये ली गया कि जो तीसरी मतलब फिर से जब होन बलो किया जाएगा, तो दोबारा से फिर उसको ऐसा फिर से करेंगे, तो हिसाब और किताब का मामला जब शुरू होगा, यानी आमाल की गिनती शुरू होगी, तो इनके लिए वही काफी। अल्लाह फरमाता है कि जब इनको पता चलेगा कि ये हमने जो अल्लाह ने वादा किया था दुनिया में कि ऐ मेरे बंदो, ये क़यामत का मामला बरहक है, हिसाब किताब बरहक है, हम उसको तो मजाक उड़ाते थे। अब लेकिन वो तो वाकई बात सच होगी, वापस हमें जिंदा भी खड़ा कर लिया और अब तो हिसाब किताब का मामला भी शुरू होगा। तो अब ये झिड़क जो शुरू हुई है, तो फौरन ये खुले मैदान में सब जमा हो जाएंगे, दौड़ते हुए चले जाएंगे। अब मैदान में भी यहाँ साहिरा से भी मुराद कहा कि मैदान, अब ये किसके बारे में कहा कि मैदान कैसा होगा? अब साहिरा के बारे में भी काफी रवायतें हैं कि साहिरा से मुराद, एक तो कहा कि किसी ने कि मक्का शरीफ, जहां से अल्लाह ने जमीन को फैलाना शुरू किया। दूसरे किसी ने कहा कि साहिरा, एक रवायत साहब फरमाते हैं कि साहिरा से मुराद एक पहाड़ है जो बैतुल मक़दस के करीब है, जहां से मैदान के लिए मामला शुरू हो। एक ने कहा कि शाम, मुल्क शाम, सीरिया, दिस इज वेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल स्टार्ट द डे ऑफ जजमेंट। अब लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि ये दुनिया का, यही इसी जमीन वाला मामला हो, यानी दुनिया जमीन ये रहेगी, लेकिन इस जमीन को अल्लाह ताला फरमाता है हम इस जमीन को बदल देंगे एक ऐसे मैदान में। क्योंकि जब एक पहली मरतबा होन बलो किया जाएगा, तो पहली में जब इसराइल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तो उस वक्त सब चीज तो खत्म हो जाएगी। फिर इस जमीन को ऐसी जमीन में तब्दील कर दी जाएगी जो बिल्कुल सफेद होगी, विच विल बी वेरी प्योर, वेरी व्हाइट। और वहां पे मैदान, बिल्कुल मैदान होगा, देयर इज नथिंग, नो माउंटेन, नो बिल्डिंग्स, इट विल बी कंप्लीट एम्प्टी फील्ड फुल ऑफ पीपल। सभी लोग वहां पे इकट्ठे होंगे, वहां फिर हशर का निजाम जो चलेगा। कहा कि इससे मुराद वो है कि जहां पे लोगों की तमाम के तमाम लोग इकट्ठे किए जाएंगे और लोगों का मामला वहां से होगा। अब यहां इसके आगे जब ये चलता है, तो हुजूर पाक की जो हदीस है बात का, जिसमें हुजूर पाक ने फरमाया कि लोगों जो है मौत का झटका आएगा, उसके पीछे तुम्हें बहुत से झटके और लगेंगे। मौत यानी मौत आएगी, कब्र के फिर मामलात होंगे, कब्र के बाद उसके बाद जिंदगी दोबारा उठाए जाने के मामलात होंगे, फिर उसके बाद क़यामत का मामला जब शुरू होगा तो उसके मामलात होंगे। तो ये चीजें, इनके बारे में गौर और फिक्र करो ताकि अल्लाह से तुम पनाह मांगो और अल्लाह तुम पर रहम कर सके क़यामत के दिन। तो सूर फूका जाएगा, उसका बारे में आगे जिक्र है। अब इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हल अता का हदीस मूसा, कि ए महबूब, क्या ये नहीं पहचानते कि मूसा अलैहिस्सलाम का क्या मामला हुआ? Did you not know the story of मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि पहले अल्लाह ने पहले बयान कर चुका है। अब फिर उनको बता रहा है कि ए महबूब, ये जो लोग बात करते हैं ये क्या जानते नहीं? चलो आपका मामला अलग, मूसा अलैहिस्सलाम के मामले को तो ये आपसे पहले जानते हैं, पहले का मामला हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का, इनको पता है, यहूदियों को पता है, दूसरों को पता है। क्या ये नहीं जानते कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम का मामला क्या हुआ? इज़नादा रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, उसने दुआ की वादी पे आकर निदा की अपने रब से कि ऐ बारी ताला मेरी मदद फरमा
اور ایسی راہ وہاں پکارتا ہے. تو پھر ہم نے ان کو کہا اذهب الى فرعون ان فرعون انه طغى, کہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ تو فرعون کی طرف جا. فرعون بھی ایسے ہی دعوے کرتا تھا, کہیں وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. He used to say the same like these people, and he used to call himself that he is the so-called God, and he never used to listen to anything. Allah subhanahu wa ta'ala said Musa alayhi salam, oh Musa, go and preach him, tell him what is right and wrong, tell him what he is doing is wrong, and tell him that you have the message of Allah subhanahu wa ta'ala. There is only one Allah subhanahu wa ta'ala. There is nobody greater than Allah subhanahu wa ta'ala. And Musa alayhi salam کا جواب پھر کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ میں اس کے پاس جاؤں, وہ تو میری جان کا پہلے ہی درویدہ ہے, مجھے تو مارنا چاہتا ہے. He is already wants to kill me. اب آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں خود اس کے پاس چل کے جاؤں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے موسیٰ تو پریشان نہ ہو, تو جا, تیرا کام ہے جانا, بس دریافت کرو کہ تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جا. اللہ فرماتا ہے کہ تو موسیٰ تو اس کے پاس جا اور اس کے پوچھ کہ جو ہے نا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, میں تو یہاں آیا تاکہ تو پاک ہو جائے, یعنی ایمان لے آئے. جب بندہ اب یہاں یہ بات پتہ چلی کہ جو بھی بندہ جب مومن جب اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے چاہے جیسا مرضی گنہگار, یعنی اس اب اندازہ کرو کہ اس فرعون جیسا بندہ اللہ اسے بھی کہتا ہے کہ اے موسیٰ تو اسے تبلیغ کی دعوت دے, اگر وہ تجھ پر ایمان لے آئے تو اسے کہے میں تجھے پاک کرنے کے لیے آیا. یعنی حضور پاک نبی جتنے بھی آئے یہ پاکی کرنے کے لیے. اور یاد رکھو قاعدہ ہے پاکی کرنے والا خود پاک ہوتا ہے تو پاکی دیتا ہے. پانی وضو کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے, اگر وضو کے پانی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ طہارت حاصل کر سکے ہم اس سے, تو وہ پانی کسی کام کا نہیں ہے, بے فائدہ ہے وہ پانی, چاہے پھر وہ جتنا مرضی صاف و شفاف ہو, اگر اس میں طاقت نہیں ہے پانی میں صفائی کرنے کی تو پھر وہ پانی کسی کام ہو. اسی لیے حضور پاک اور نبی جتنے بھی آتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں تو پاک کر پاتے ہیں, ورنہ پاک نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اے محبوب موسیٰ تو جا فرعون جیسے بندے میں. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو, جتنا مرضی بدکار ہو, جیسے مرضی گناہ کی ہو, doesn't matter what kind of sin you have committed, if you repent on your sin with the true intention, you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, He is so merciful. If He can forgive, He is willing to forgive Fir'aun and Namrud and these kind of people, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the people. اس کے بارے میں کمی نہیں ہے, یہ بندے کی کمی ہے کہ بندہ اس سے مانگتا نہیں ہے, اپنی انا کے چکر میں نہیں. اب یہ انا کا معاملہ ہے, فرعون والا معاملہ بھی انا ہے. He used to think he is the big-headed person. He has such a proud and ego in himself that he doesn't want to bow down to anybody. He, in fact, make other people to bow down to him. ان کو کہتا کہ وہ مجھے تم سجدہ کرو, میں تمہیں کیوں سجدہ کروں. ان کو, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا, روایت میں آتے ہیں چھوٹی کھڑکی لگوا لی, کسی طرح موسیٰ علیہ السلام جھک کے آ جائیں میری طرف, تو میں کہوں گا موسیٰ علیہ السلام میرے آگے جھک گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, تو پہلے پاؤں رکھا, کہا کہ تو نے اپنا تخت سامنے رکھا, تو پہلے وہ تخت میرے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے, میری جوتی تیرے تخت سے کروڑ دھردار سی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر اس طرح انداز میں گئی. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے دوبارہ یاد کرایا کہ محبوب ان کو یاد کراؤ کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا, کہا کہ اے فرعون باز آ جا, میں آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کے تجھے پاک کرنے کے لیے. اگر تو چاہے تو میں تیرا رہبر بن جاتا ہوں, میں تیری رہبری کرتا ہوں, تجھے رستہ دکھاتا ہوں, تو میرے ساتھ چل, میں تجھے اپنے رب ذوالجلال کے قدموں میں لے جاتا ہوں. تو پھر وہ جا کر بڑی نشانیاں دکھائی اس پر. اب یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تعالیٰ وہ اس کے پاس فوج ہے, میں کیا کروں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ تو کیوں فکر کرتا ہے, میں نے 12,000 فرشتے اس کام میں لگائے ہوئے ہیں کہ تو جائے گا تجھے نقصان پہنچا سکے. 12,000 فرشتوں کا میں نے وہ علم عطا کیا ہے, اور اس سے بڑھ کر تجھے جو دیا ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے, اور تو پھر بھی گھبرا رہا ہے, اور وہ تیار کھڑے ہیں. تو اے میرے موسیٰ تو بے فکر ہو کے جا. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے اور وہی ان کو نشانیاں دکھائی. وہ سارا اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ دکھایا کہ فرشتے جو تقدیر کا علم لکھ رہے ہیں, تقدیر کا علم ہے, وہ 12,000 فرشتے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان سے زیادہ علم تھا. 12,000 فرشتے تقدیر کا علم لکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہو, اور ان کی ایک جماعت کھڑی ہو, منتظر ہو. اور اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام تجھے کس بات کا فکر ہے, میں تجھے کہتا ہوں تو جا. موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور اس کو دعوت دی, کہا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تبلیغ کرتا ہوں تیری طرف سے, تو آ جا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا. اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا, تو یہ بادشاہوں کا معمول رہا ہے ہمیشہ سے, جب بھی حق ان کے پاس گیا ہے, جو باطل دل ہیں, those hearts who are drowned in the darkness,
If the light cannot reach the darkness to their heart and did not bring them to enlighten, those hearts stays exactly the same. اور وہ چاہے آج کے دور میں بھی ہوں جن کے ہاتھ اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی کہ گونگے بہرے ان تو خاتم اللہ علی قلوبہم کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. And those type of people, doesn't matter how many years you preach them. اب آپ اندازہ کریں نوح علیہ السلام 900 years he preached people and yet only a few people, not even 100 people embraced Islam. But Nuh alayhi salam 900 years of preaching is not a small thing. موسیٰ نوح علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ شاید اب مان جائے, اب عذاب کو ٹال دو, اب ٹال دو, کرتے رہے گا. پھر کہا کہ باری تعالیٰ یہ تو بات آنے والی نہیں ہے. تو پھر حکم ہوا کہ اب آپ کشتی بنائیں. پھر کشتی بنا لی, پھر کچھ عرصہ انتظار کیا, پھر اللہ سے دعائیں کی, پھر اللہ نے معاملات کی, پھر اس کے بعد کہیں جا کے طوفان آیا. ذرا سوچو 900 سال میں صرف 100 بندہ بھی ایمان نہ لائے, کہاں تک بات جاتی ہے. یہ وہ لوگ تھے ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا جو معاملہ تھا, آپ نے کئی سال تک ان کے لوگوں کو کیا, اور بعض نے کہا کہ آپ نے جیسے ہی نبوت ملی اور اس وقت سے بچپن سے, تو نبی تو بچپن سے تھے, تو اس شروع سے ہی جب سے ہوش سنبھالا تبلیغ کرنا شروع کی, تو آپ کی تبلیغ میں صرف 9 لوگوں کا ذکر آتا ہے. Only 9 people believe in عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان, اور باقی جو دین جو تھا جو 9 لوگوں تک پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کا, 9 لوگوں میں سے پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو مار دیا, کچھ لوگ بچے. ان میں سے 3 لوگ بچے جن کے بارے میں آتا ہے کہ 3 لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں, ان میں سے ایک کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بندے. اس کے پاس اصل بائبل تھی جو اس کو چھپا دیا تھا بعد میں. باقی جو تھے, ایک یہودیوں کے ہاتھی چڑھ گیا اور ایک نے خود سے ہی جو ہے کہا کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اور ایک نے کہا کہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہے, اللہ کے جو ہے یہ خود خدا ہی ہے جو ہمیں انسانی روپ میں آئے. تو اس طرح سے اس میں گروہ ہیں, لیکن ایک گروہ ان میں جو تھا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کہا کہ یہ وہی لوگ, یعنی جو لوگ اللہ کے نبی کو نبی ہی مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو خدا نہیں مانتے, ان کو اہل کتاب کہا ہے. انہی کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے. ہمارے آج کل تو بڑا ایک رواج چل گیا کہ جی اہل کتاب جی عیسائی کوئی بات نہیں, نکاح کر لیتا ہوں میں. ایسے کو ساتھ نکاح جائز نہیں. ان کو پوچھ کے تو دیکھو, ان کو پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ اسلام تھے کون. آج کے دور میں جو کرسچن ہیں, if you ask them anything about the Christianity, they don't know anything. They don't know anything about Christianity. بالکل کچھ نہیں ان کو پتا, علم ہی نہیں ان کو. ان سے زیادہ شاید ہمارے مسلمان بچوں کو پتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. They don't even know the name of Isa alayhi salam properly. They don't even know the name of their mother. یہ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے, فرعون کے پاس, وہ ساری باتیں اس کو بتائی, اس کو سمجھائی, اس کو دکھایا سارا معاملہ, لیکن اس نے انکار کیا. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتاؤ. تو اس نے انکار کیا. پھر جب انکار کر دیا تو اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور مزید دشمن بنا, اور ایک لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا, اور لشکر لے کے گیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا. ہم نے دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. فرعون کی لاش آج تک بھی زمین میں تازہ ہے, مٹی نے نہیں کھائی. کیوں نہیں کھائی؟ یہ عبرت کا نشان اللہ نے بنا دیا. اللہ نے بتا دیا کہ اے محبوب, جو تیرے میرے محبوب کے دشمن جو ہوتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہی تو تھا نا. اور پھر جو وعدہ اللہ نے فرما دیا کہ نہ اسے زمین اگلے گی, نہ اسے پانی پسند کرے, کوئی چیزیں قبول ہی نہیں کرے گی. تو جب اس کو جب ڈوبا دریا میں, تو اس کو پانی نے جب مار دیا, جب مر گیا, اس کے بعد اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. اس کی لاش کو باہر پھینک دیا, نہ اس کی لاش کو مٹی نے قبول کیا. روایت میں آتا ہے کہ اس کے لوگوں نے اس کی لاش کو دفنایا. They dug a hole and put his body there. اگلے دن آیا تو مٹی سے باہر پڑی. انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمانوں کو, موسیٰ علیہ السلام کے جاننے والوں نے, یا موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے اس کی لاش کو باہر نکالا. They threw the body outside. They tried to do it again. Second day they dug up even more deeper hole and they put so much soil on top, and they went home, and the next morning they saw the body was again outside. They couldn't bury it. And the third day they tried to dig even bigger hole, and they put so much stones on that, and they looked, they put an army around it to make sure that nobody comes in. They think, they're still believing that the ummah of Musa alayhi salam, the Muslims, are still trying to take the body outside, and they're trying to protect the body. رات کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز اڑ گئی ہے ہوا میں, پتھر ہٹ گئے, اور اس کی باڈی کو, اس کے جسم کو
اس فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا ہے تھرون آؤٹ سائڈ. تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا فرعون سے, کہا کہ اے فرعون اب تجھے اللہ موت دے گا, تجھے ایسی موت آئے گی نہ تجھے زمین قبول کرے گی نہ پانی قبول کرے گا, دنیا کی کوئی جانور تجھے نہیں کھائے گا, تیری لاش عبرت کا نشان بنے گی. تو یہ وعدہ اللہ کا سچا ہوا, لہذا انہوں نے بھی اس لاش کو وہیں چھوڑ دیا, پھینک دیا. And even today is in, I think it's in France, یا ایجپٹ میں تھی پہلے تو اب فرانس میں رکھی ہوئی ہے, جہاں پہ جنہوں نے 21 توپوں کے اپنے آقاؤں کو سلامی بھی دی تھی جب وہ آئی. They gave a proper salute because they think, they believe it's one of their ancestors. اور وہ خدا سمجھتے تھے, انہوں نے اسی لحاظ سے اس کو سلامیاں بھی دی. آج بھی اس کے جسم کا جو فلیش ہے کسی جانور نے نہیں کھایا, nothing ate, and his body flesh is still fresh. اور یہ تو خیر پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن this is a sign that Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show. اور یہ اس کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہ اللہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا قیامت تک کے لوگوں کے لیے. So they know whoever go away from the right path, who disobey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah can turn them like this. پھر نہ تو جانور کوئی کھاتا ہے, نہ پانی قبول کرتا ہے, نہ مٹی قبول کرتی ہے, کوئی چیز اس کے جسم کو پھر قبول نہیں کرتی. No, nothing wants to touch that body. اور یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب الہی ہی ہے. This is one kind of عذاب, the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. تو خیر جب یہ اللہ نے اب یہ بتانے کے بعد پھر اللہ نے آگے پھر حضور پاک کو دوسری طرف پھر منتقل فرمایا, حدوث دوبارہ خطاب ہونا فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء. اور کیا تم میرے محبوب یہ تم سے بحث اس بات میں کرتے ہیں کہ زندگی کے بعد ہمیں جگانا مشکل ہوگا, یعنی موت کے بعد زندگی جو ہے اس کے بعد ہمیں کیسے اللہ جگائے گا. کہ ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے. Is it hard to create a human being or is it harder to create the skies? And Allah subhanahu wa ta'ala not just created the sky, Allah subhanahu wa ta'ala put the skies above the earth like a roof. It does not have any pillars to hold that. کوئی ستون نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین کو ہولڈ روکنے میں, ستون نہیں ہے, کوئی پلر نہیں ہے. There is no such a pillar to hold the skies. The way Allah subhanahu wa ta'ala has kept Allah, فرماتا ہے کہ آسمان کو بنانا مشکل ہے یا بندوں کو بنانا مشکل ہے. اور بندے کو تو اللہ نے نطفے سے بنا دیا, from a drop of water. نجاست سے بندے کو بنایا اللہ نے in the belly of mother. اور کس طرح اللہ تبارک اس کو خون کا لوتھڑا بنا, پھر اس کے مراحل سے گزرتا ہوا اللہ نے انسان بنا دیا. ایک پانی کا اللہ فرماتا تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. You're nothing when Allah can create skies without anything holding them. And then above the earth and they're protecting you like a roof. اور بندے کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ تو کیا چاہتا ہے کہ تجھے نہیں بنا سکتا دوبارہ رب جس نے وہ بنایا. آسمان اس نے بھی بنا دیے اور پھر اس کی چھت کو اللہ نے خوب اونچا کر دیا. اللہ سبحانہ made the ceiling higher, so you have plenty of room, the air to come. یہ کسی بندے کے بھی نہیں کہ قریب ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. ہم نے پھر اس پر رات کو, تاریک رات کو بنا دیا. ہم نے اس کے اوپر رات تاریک کر دی, ایسی رات کر دی کہ ظاہر ہو جائے کہ تاکہ تمہارے لیے ہو. پھر دن کو ہم نے تمہارے لیے روشن کر دیا. We have created the night as a dark so you can rest, and we've created the day bright, wide open so you can do your maash. دنیا میں اپنے جو پچھلے ہم نے ذکر کیا کہ زمین کے دن کو اللہ نے بنایا تاکہ بندے لوگ اپنا کمائی کا ذریعہ بنا سکے, اپنے دن کے کام کر سکے, اور رات کو اللہ نے بنایا تاکہ بندہ آرام کر سکے. تو رات میں اندھیرا اس لیے رکھا کہ تاکہ بندہ سکون کر سکے, اور دن میں اجالا اس لیے رکھا کہ دن کے معاملات کو اللہ کر سکے. اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ مشکل ہے یا وہ مشکل ہے جو ہم نے تمہیں بنانا تمہارے لیے. اللہ بندے کو احساس دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو ذرا سوچو کہ ہم نے کیا سے کیا کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور پھر ہم نے زمین کو بعد میں بچھا دیا. اب بچھانے سے مطلب ہے, دعاہا سے مطلب ہے کہ زمین کو بچھایا. اللہ سبحانہ وتعالی will spread the earth in a way that there is water and there is balance. If you look at the sea, the level of the water is higher than the level of the dry place surface. زمین سے جو مٹی جو خشکی ہے اس سے اونچا ہے پانی, لیکن اللہ نے اس طرح سے اس کا نظام سنبھالا ہوا ہے کہ وہ اپنی حد سے نہیں بڑھ سکتا پانی. جو اگر وہ بڑھ جائے تو پھر خطرناک کام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, تو اس طرح سے بچھونا بنایا that we have provided you provision from that.
यानी पानी भी उसमें मौजूद है। उसके लिए हमने फिर आपके लिए हमने वहां से फल उगाए, बागात बनाए, तुम्हारे लिए अनाज उगाया। वी हैव गिवन यू ऑल द प्रोविजन, ऑल द फ्रूट्स दैट यू नीड फ्रॉम द अर्थ, ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दैट यू नीड फ्रॉम द अर्थ, वी हैव प्रोवाइडेड यू दिस इन दिस वे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड दिस बिछोना जो हमारे लिए बना, उसका मतलब ये है कि हमारे लिए आराम वाली जमीन को बना दिया कि हम इस पे अपनी जिंदगी के मामलात कर सके, यानी घर बना सके, चल फिर सके, मवेशी पाल सके, जानवरों को रख सके, खाना खा सके, चारा उगा सके और दीगर मामलात को हम कर सके। फिर अल्लाह फरमाता है कि जमीन, जब हमने शुरू में जमीन बनाई तो जमीन अपना बैलेंस खो रही थी। This earth was not sagging, it was losing its balance. Then we put the mountains on it, so it stays still. अगर जरा सोचो, छोटा सा एक earthquake आता है, if there is earthquake anywhere, any part of the world, it destroys everything. Thousands of people died because of that. But Allah subhanahu wa ta'ala says that it was shaking badly when we created. Imagine when Allah is created at that time, how badly was it shaking? And Allah subhanahu wa ta'ala put the mountains on it. So balance stays. आज कुछ जो साइंटिस्ट कुछ करते हैं इनको तो आज पता चल रहा है, ना तो बहुत पहले से कहा कि माउंटेन्स की वजह से हमने जमीन को साकिन किया, पहाड़ उसके ऊपर रखकर। साइंस आज बता रही है पहाड़ ना होते तो जमीन पे कब के कब टूट जाती। The earthquake, there is no earthquake, a lot of earthquake is because there are so many mountains, Allah protecting through the mountains. That's why we have less earthquakes. जिन एरिया में जहाँ पे पहाड़ कम है या वहां पे ऐसे मामला तो वहां पे कम होती है, और जहां पे पहाड़ है वहां पे अल्लाह ने इस चीज को बचाया हुआ है। ये पहाड़ों की वजह से जमीन का मामला बचा हुआ है। फिर अल्लाह फरमाता है कि जब तुम पर कोई आफत आती है, बड़ी आफत आती है, इंसान तो याद करो तुम दौड़कर धूप में से छांव की तरफ जाते हो। When you have the heat, when heat touches you, you go to find the shadow. तुम धूप को छोड़कर दौड़ते हो, तो धूप को छोड़ तुम उस तरफ जाते हो। उस दिन इंसान याद करेगा जब वो दौड़ेगा, धूप उस दिन, और जिस दिन आप तो दुनिया छांव में चला जाता है बंदा, you can go to the shade when you feel there's a heat of the sun. On that day, what are you going to do? When there's no shade, but the shade of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. उस दिन कुछ नहीं होगा, और ये उनके लिए होगी जो नेक लोग होंगे। Those who are blessed, those who are pious, those who amal are good, their amal are correct in the right direction, those are the people who are going to benefit from the shadow of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And those who have these kind of claim, who say, Na'uz billah, there is no existence of Allah subhanahu wa ta'ala, or they just believe that they existed because of themselves or because of scientific reason. And those people on that day will realize, Allah subhanahu wa ta'ala will say that there is nothing, and it's not a big thing for Allah subhanahu wa ta'ala. And for those people, there's nothing, there's nowhere to go apart from the Jahannam. The tikana, the house, permanent house will be, the permanent refuge will be the Jahannam, finnar. Those people have no other place. And यकीनन ठिकाना उसका जन्नत उसका ठिकाना होगा जो लोग क़यामत के बारे में यकीन रखते हैं। Those people who have believed in the day of judgment, the last day of the judgment, those people who have believed in the death, those people who have believed life after the death, those people who have believed in the death, life in the grave and hereafter, those are the only people, Allah says, have the tikana, have the refuge, and the final destination is Jannah. Only for those people who have such a belief. And those people who have not that kind of belief, their tikana, their refuge, their final destination is Jahannam. And indeed that is a very big punishment for those people. And those people who ask you again about the Qiyamah, when it is going to happen, tell those people, when it will happen, it will come. But on that day, when it comes, you have nothing to do. You have nowhere to run. On that day, that is barhaq, it will come to you. And for you, you will feel that it is just, it was the evening time and now it is the morning time. And फिर अल्लाह फरमाता है तुम्हें लगेगा उस दिन कि ये तो अभी तो सुबह थी और या अभी शाम को तो हम मरे और अब फिर से दिन चढ़ रहा है, तो इतनी सी देर में यही जिंदगी थी हमारी. We only had that much of a lifetime. When we died, we felt that the sun was going down, and now the mahshar has begun and the sun is right above our head. ये क़यामत के दिन सूरज तो बिल्कुल सवाल ऐसे होगा, right above the head. उस वक्त तुम कहां जाओगे? तुम ये कहोगे कि हम जब मरे थे उस वक्त तो शाम थी और अब सूरज वापस निकला, इतनी सी देर है. तो कहा कि उस वक्त तुम्हें पास बस उस वक्त तुम्हारी की खबर नहीं होगी. अब ये सवाल जो किया सहाबा कराम ने हुजूर पाक से क़यामत के बारे में, इसके बारे में रिवायत आती है कि हुजूर पाक से सहाबा कराम ने क़यामत के बारे में सवाल किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरा क़यामत के बारे में बताइए. Tell us about the day of judgment, when it is going to happen and what is going to happen. हुजूर अलैहि सल्लम को उस वक्त अल्लाह फरमाता है फीमा अंत मिन ज़िक्रिहा, कि ए मेरे प्रभु
आप फरमाते कि मुझे इसका इल्म ही नहीं है। अल्लाह फरमाता कि जो बार बार सवाल करते हैं, बार बार कहते हैं क़यामत कब आएगी, एग्जैक्ट टाइम ट्रायल जो पूछने की कोशिश करते हैं, इनसे कहें कि मुझे इस चीज का इल्म ही नहीं है। अब इस बात को बाद लोग हुज्जत बनाते हैं कि देखा हुजूर पाक से जब क़यामत का सवाल हो तो आपको कहा मुझे तो इल्म नहीं है। लेकिन यहां ये चीज देखी जाएगी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या महबूब ओ माय बिलोवेड मुहम्मद, यू से दिस, इफ दे क्वेश्चन यू, you tell them I do not know the exact time. Whatever knowledge Allah has given me, ila rabbika muntahaha, and whatever the knowledge Allah has given me, it is with me and Allah subhanahu wa ta'ala. यानी अल्लाह का ये महजूर का मामला है, इसके बारे में तुम सवाल ना करो। कहना तो अल्लाह यही चाहता है ना बंदे से कि भाई जो तुम सवाल कर रहे हो क़यामत से तुम्हारा क्या ताल्लुक, क़यामत के लिए तैयारी करो, ये तुम्हारा ताल्लुक है। You prepare yourself for the qiyamah, for the day of judgment, because the day you depart from the dunya, for you qiyamah is begun. बंदे के जब दुनिया फिर मामाल का सिलसिला खत्म हो गया, there is no more deeds you can do. You at that time you're just waiting for your relatives, your loved one, your pious friends. If they make a dua for you on your behalf, you may receive the benefit from that. Or if they do sadaqat and khairat and fast in the month of Ramadan on your behalf, or give charity on your behalf, then you may receive the reward for that. But other than that, for you the qiyamah has come. And now you're just waiting for that moment, and you will only feel it's a blink of an eye. You will wake up again. तो उस बंदे के लिए नहीं कहा कि तुम्हारे लिए तैयारी करना ज्यादा जरूरी है। That's why हुजूर पाक ने कहा कि वो सवाल लोग बहुत ज्यादा करते थे, और हुजूर पाक भी क़यामत के बारे में अक्सर जिक्र किया करते थे। They used to tell people, most of the time they used to tell people the day of judgment will happen. And that's why the people, the Sahaba Karam, and even the non-believer used to question when it is going to happen. Do you not know? And that's why Allah SWT said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O my beloved Muhammad, these people question you, you don't need to tell them. You don't need to tell them when it is exactly going to happen. They need to prepare themselves for that moment. अब जब बंदा प्रिपेयरिंग के लिए तरफ आ जाए, अपने आप की तैयारी करने लग जाए, फिर उसको पता है, उसको फिक्र नहीं होती क़यामत की कब आएगी। उसको पता है जब भी आएगी, आएगी जरूर। They don't need to question. अगर बंदा ये सोचने बैठ जाए कि no, there is plenty of time. The Qiyamah, oh, it's 100,000 years or 200,000 years or maybe 1,000,000 years after the Qiyamah will come. It will happen. But do you have 1,000,000 years to live? You don't even have, even you live for 1,000 years, even you live for 2,000 years, for 10,000 years. The final destination is the death. You have to die one day. You will not be here. What you need to do? Prepare yourself for that. When you get to the grave, when you go in your grave, you will be questioned the life in the grave that you are going to wait. You have to earn whatever you want to earn in the dunya, so you can reap the fruit in the qabr and on a day of judgment. Whatever you have bought, you done, you planted the seed in the dunya, now is the time to reap that seed. And if your seed is a good quality seed, if you've done good here in the dunya, if you well looked after the plant in the dunya, you will receive the reward of it. You enjoy the fruit of that in the grave and even on the day of judgment. And if you have done none of that, then you don't need to know when the qiyamah is going to happen. You need to remember that it will happen, and when it will happen, you have nowhere to run on that day. You have nowhere to do, nothing to do. There's nothing, no amal will benefit on that day. Doesn't matter what you say to Allah subhanahu wa ta'ala, that will not be accepted. This is the moment. इसीलिए हुजूर पाक को अल्लाह ने फरमा दिया कि महबूब इनको फरमा दो, इनको कह दो कि इस चीज की फिक्र न करेंगे। Do not worry about that time. जब वो आएगी वो आ जाएगी। इसलिए अब ये बात पे ये कहना कि हुजूर पाक को इल्म नहीं था, हुजूर पाक को इल्म तो था, इल्म था, लेकिन कहा कि इनको बताने की जरूरत नहीं है। यार ओ माय बिलोवेड मुहम्मद, you do not need to answer when it is going to happen. इनको इन बंदों को जवाब देने की जरूरत नहीं जो तुमसे सवाल करते, क़यामत के बारे में सवाल करते। भाई ये बताना इसलिए मकसद ये था कि हुजूर पाक का मकसद ये था ताकि लोग क़यामत के डर से अपने अमाल को ठीक करें. So to learn about the Qiyamah so they can correct their amal, so they can prepare themselves. They do not wait for that moment. I'll tell you a quick story of Wali Kamil. Somebody asked him, when is the Qiyamah going to happen? He says, I'm rushing towards it. And he says, why are you rushing so quickly? And you just done the wudu. He said, do you not know the Sa'at is about to happen? And the Wali, the other person said, what kind of Sa'at? What is Sa'at? He said, the day of judgment is about to begin. And he said, well, there's plenty of time. It's not happened yet. He goes, how do you know? If Israel and Islam come right in front of you, take your soul out, what you have prepared for that?
So I am preparing for that sa'at. It can come any moment. And what if it is the next moment while I'm doing the wudu? What if I miss my salah? What if I do not get the opportunity to even read the salah? So there is no need for waste a second. This is the awliya Allah has taught us. And this is the Sahaba Karam, this is the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, their teaching, this is what we learn from. कि हमें पता चले कि मोमेंट जो ये क़यामत आने वाली तो एक आध लम्हे की बात है. If we sat here in this moment, we don't know whether we are going to move from here or not, whether we're going to have the next moment or not. The moment we have, that is the moment to prepare. That is the moment to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. That is the moment to correct our a'mal. If we do not correct our a'mal, wallahi, on a day of judgment, we have nowhere to run. We have to face the consequences that what we have earned in the dunya. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Inshallah, from tomorrow we'll have the next surah of the 30th parah. And the fiqh course that we have done yesterday, we talked about the wudu and the faraid of the wudu and the masnoon of the wudu, and we talked about the ghusl and the faraid of the ghusl. Inshallah, today we're talking about the tayammum. Wudu is obviously only valid for the as long as you do not break it by either going to the toilet, using the number 1 or number 2, or blood comes out of your body. These are the things that invalid your wudu, or you go to sleep and you fast sleep. That's when your wudu is broke. You need to do the wudu for any kind of ibadah that you do. If there is no water, let's say if you have no access to the water, or there is not enough water for you to perform the ablution, perform the wudu, then you do tayammum. Most of us do not have exact idea about the tayammum. Yeah, most of us do not have exact idea. They do know what is tayammum is, but they do not have the idea exactly what are the conditions and what are the sharait and what are the actions that we should do to perform the tayammum. And where it can be done. कहाँ ये किया जा सकता है तयम्मुम? तयम्मुम के बारे में पहले ये याद रखना, तयम्मुम उस वक्त मिला जब हज़रत सईदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु की ज़ौजा सईदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप एक मर्तबा काफिले से पीछे रह गई थी, because she was doing the क़ज़ा हाजत and she could not find the water. पानी के चक्कर में वो देर होगी, उसकी वजह से उन्होंने पाकी हासिल करनी थी जिसमें डिले हुआ. And because of that, the caravan carried on going and they stayed behind. And on that, many people accused at that time, accused Hazrat Sayyida Aisha that she has done, she has done wrong to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She has done something wrong with another Sahabi. And that Sahabi, his job was to go at the end when all the people from the caravan has gone past, जब वो काफिला चला जाता तो पीछे से ये जो कुछ चीज रह जाती गिर जाती चीज तो ये उसको उठा लेता था. He used to pick those things up if something fell down or if something left behind, they used to pick. And he saw Sayyida Aisha left behind, and he quickly took Sayyida Aisha, he covered and he quickly came off his camel. He put Sayyida Aisha on the camel, आप ऊपर बैठ गई और वो बिल्कुल पर्दा रहा, उसी तरह कुछ नहीं देखा. And they took them. And by the time they reached Medina, people said, Sayyida Aisha, Na'uz Billah min Zalik, she has done something wrong. And about the Paki of the Sayyida Tayyiba Tahira, Sayyida Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, Allah has revealed in the Quran. And Hazur alayhi salatu waited for a few days. Did not do. And many of the great companions, they started to have this dilemma in their heart. And of course, definitely Munafiqeen, they got the opportunity to say and accuse Sayyida Aisha that she has done something wrong. She has committed zina alayhi billah with one of the companions. And Hazur alayhi waited and stayed quiet. And in that time, Sayyida Aisha went back to the father's house and waited that I will not do the kalam. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam does not speak to me, then I will wait for the wahy of Allah subhanahu wa ta'ala. और फिर वो अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई आपकी शान में कि सईदा तय्यबा पाक है और इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala made this tayammum, and this tayammum is only for the ummah Muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam. This is one of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. ये एक नेमत है जो अल्लाह ने सिर्फ उम्मत मुहम्मद को दी, और ये क्यों मिली? इस ये पूरी उम्मत शुक्रगुजार है इस बात पे सईदा आयशा तय्यबा ताहिरा की, उनकी वजह से अल्लाह ने हमें ये एक नेमत अता की तयम्मुम की. अगर पानी नहीं होता, in case we have no water, we have no access to the water, we can do tayammum using the soil. Yes, जी.
So we do tayammum. Tayammum can be done on the soil. Tayammum के लिए ज़रूरी है कि पानी अगर नहीं है, if you have no water, बाज़ उलमा ने 1 मील तक लिखा, about a 1 kilometer distance in a cycle. If you have no access, बाज़ ने उसको shorten भी किया कि और भी कम है, पानी नहीं है, access है, या पानी इस तरह से है कि अगर नमाज ज़ाया होने का डर है, by the time you look for the water, you have fear that you will lose the time of the namaz, it will go qaza, then you do the tayammum. If you have no access to the water, you can do tayammum. Even for the ghusl, you can do tayammum. If you need to do ghusl, there is no access to the water, or you have the fear you will lose your salah, then you can do tayammum. For the tayammum, there are sharaik of the tayammum. There are conditions of tayammum that it has to be done on the soil. Mitti ho, or anything made from the soil. कुछ भी हो मिट्टी से बने, जैसे पत्थर है, ये मिट्टी के एक जिन्स है, ये जिस तरह मरजान है, याकूत है, जिस तरह के पत्थर है, ये भी मिट्टी की किस्म है. These are also some type of stones, are also the way they made from the soil. So anything made from the soil, उससे जिसका चूना जो है उस पर भी बंदा कर सकता है, दीवार, मीट, लकड़ी के ऊपर अगर, या ऐसी जगह जहाँ पे गर्द हो, मिट्टी हो, if there is anywhere where there is dust, जैसे कारपेट है, इसको तो करें तो इस पर मट्टी होती है, डस्ट होती है, इवन यू कैन यूज दैट. या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे डस्ट है तो वहां पे आप कर सकते हो. तो इसके लिए वन ऑफ द कंडीशन दैट इट हैज टू बी द सॉइल दैट यू यूज. सेकंड कंडीशन इज दैट यू हैव टू हैव इंटेंशन. व्हाटएवर इंटेंशन यू हैव, लेट्स से इफ यू हैव द इंटेंशन टू डू द जिक्र, यू कैन नॉट रीड द नमाज विद दैट काइंड ऑफ थिंग. If you have to make sure that you're doing the intention for the farz salah, then you can read the farz salah with it. If you make the intention that you are doing the zikr, then you cannot read salah. You have to do tayammum again for the salah. And if you do similarly, you cannot use tayammum for the Jum'ah. If you miss the Jum'ah salah, there's alternative Zuhr salah. If you have the fear that you will miss that as well, then you can do tayammum. अगर पानी की तलाश में बंदा जाए, if you search for a water and you have the fear you will lose Jum'ah, and you should do the tayammum, then you're not allowed to do tayammum. In that case, you cannot do the Jum'ah, read Jum'ah salah with the tayammum. Even you miss the Jum'ah salah, you have the alternative which is Zuhr salah. It's a namaz ke liye. And if you have no access to water at all, then you can do that. Ghusl ke bhi liye yahi hai कि ghusl tayammum कर सकते हैं. तो शरायत में ये नीयत जरूरी है, making sure that you have the niyat. And as soon as you do the tayammum, and if you have the access to the water, your tayammum is automatically invalid. And whatever breaks the wuzu, normal wuzu, tayammum also gets broken with the same things. जो चीज वुजू को तोड़ती है वही चीज तयम्मुम को भी तोड़ देती है. और इसमें एक इजाफी चीज ये है, अगर पानी मिल जाए, पाक साफ पानी मिल जाए इतनी मिकदार में कि आपका वुजू हो सकता है, तो उस वक्त भी तयम्मुम खुद ब खुद टूट जाएगा. Then you have to do the wuzu properly. अब जो मिट्टी जिस पे पाक किया जा रहा है वो भी पाक होनी चाहिए. अगर कहीं नजासत पड़ी हुई है, if there is najasa there and you can see the najasa visibly, then you shouldn't do tayammum there. So it's not valid. तो पाक मिट्टी भी पाक होनी चाहिए जहाँ पे आप tayammum कर रहे हैं. Where you doing the tayammum, the soil should be पाक as well. It should be purified. To do the method of this, that you tap with both hands on the soil or anywhere where it's a surface made from the soil or there's dust, you tap. And then you bring your both face, your hands towards the face all the way. Cover, make sure you cover all the part of the face. The same way as you cover for the wudu, you do that with the tayammum. And then you tap again the second time, and you do that from the elbow. You do the masa of your elbow all the way, and then hands, both of the hands. That's it. This is your tayammum. You don't need to do the masa of your feet. You don't need to do this masa of your head like some people have noticed. When they're doing the tayammum, they're doing the same actions of the wudu. They're not. It's just only two things. ये दो चीज़ शर्त है. नियत शर्त है. Make sure your intention is whatever you're doing the tayammum for, you make the intention for that purpose. And then the soil or whatever the surface you use, it needs to be पाक. अब जैसे बाथरूम के जो टाइलें या फ्लोर की टाइल वो नहीं यूज कर सकते, वो गंदी है, नापाक है, they're impure. So you can use the higher surface. और उस पर फिर आगे मसनून तरीका है, किस तरह सुन्नत तरीका है. अगर ज्यादा जोर से करो, ज्यादा मिट्टी लग जाए तो उसको ऐसे झाड़ लो. If you have soil or sand, you can do your hand like this so it doesn't have too much soil, so it doesn't go on your face. और ये पाक होना जरूरी है, इसके लिए शर्त है पाक होना. तो ये है कि इसको बार करें, एक मरतबा में कर लें. You do once to your face and secondly you don't delay in between. यानी एक मतलब मुंह कर लिया,
2 4 5 10 منٹ کے بعد پھر ہاتھ کیا. They should not be delayed and should be done in order. پہلے ہاتھ اور پہلے پھر بعد میں منہ نہیں. یہ سنت طریقے. تو جو تیمم میں یہ 3 چیزیں خیال رکھنا ہے. 3 things most important. First one, your intention. Whatever intention you do, yes, if you read in the Quran Majid Furqan Hamid, you did the tayammum and you made the intention, you read the Quran Majid, if the sajda tilawat comes, I will do the sajda with the same tayammum, and then you can use the same tayammum to read the salah. Because you have made the intention that you will do the Quran Majid, and if there is the ayat sajda comes, you will do the sajda of the tilawa, then you can do the first salah with that. Otherwise, you have to do the separate tayammum for the first salah. سمجھا گیا تو بات. اس فرض صلاح کے تیمم اتنا ضروری ہے کہ پانی تک نہیں مل رہا یا ممکن نہیں پانی ملنا تو پھر انسان کو تیمم کرنا چاہیے. دعا ہے جو کچھ اللہ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم صلی علیہ. یا میرے مولا حضور سے تو کچھ کلام سیکھ پڑھائی جاتا قبول منظور فرما. ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما. یا میں جو ہماری ماں بہن بیٹیاں بچیاں دیکھ رہی ہیں اور سن رہی بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. افطاری کے لیے اوپر تشریف لے جائیں. پلیز گو اپ اسٹیئرز فار افطار.